حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت کنواری مر جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث عورتوں کے لیے ایک بڑی تسلی اور خوشی کی بات ہے۔ زندگی کی مشکلات اور فتنوں سے لڑتے ہوئے جو عورت اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے تحت ایک بڑی فضیلت کی حامل ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ خواتین کی قربانیاں چاہے وہ مادی یا روحانی ہوں انہیں دنیا و آخرت میں عظیم انعامات کا مستحق بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی ہے کہ ان کے مرنے سے قبل کی حالت میں انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو جان کر ہر مسلمان عورت کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور اس کی تقدیر پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ جنتی ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے خواتین کو دی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتی ہے اور انہیں اپنی دعاؤں میں محفوظ رکھتی ہے تو اس کے لیے ان کی موت کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں کو جنت کی خوشخبری دی ہے جو اپنے بچوں کی موت کو صبر سے برداشت کرتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور صبر کے ذریعے ہم اپنے دکھوں کو جنت کی راہ میں بدل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا حمل گر جائے وہ بچہ ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث خواتین کے لیے ایک دل کو سکون دینے والا پیغام ہے۔ حمل کا گرنا ایک سخت آزمائش ہوتی ہے اور اس پر صبر کرنا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے والی خواتین کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا انعام ہے۔ وہ بچے جو اس دنیا میں نہیں آ سکے ماں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس حدیث کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہر صبر کا انعام جنت کے دروازوں کی صورت میں ملتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خواتین کے گھریلو کاموں کی اہمیت اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ عورتوں کے لیے گھریلو ذمہ داریاں ایک قسم کا جہاد ہیں جہاں وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں اور ان کی پرورش کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محنت اور قربانیوں سے بڑا کام ہے۔ یہ خواتین کی محبت، صبر اور فطری صلاحیتوں کا مظہر ہے اور ان کا یہ عمل اللہ کی رضا اور جنت کے دروازوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی اور ان کے حقوق کی اہمیت پر زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین خزانہ وہ عورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے۔ اس حدیث میں عورت کی اہمیت اور اس کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ عورت کی حیثیت صرف گھر تک محدود نہیں بلکہ وہ پوری امت کی طاقت اور بنیاد ہے۔ خواتین اپنے کردار میں اتنی عظمت رکھتی ہے کہ وہ اپنے معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی فریضے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کی بھی کوشش کرتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات ہمیں بتاتے ہیں کہ خواتین کی ہر قربانی کا مقام بڑا بلند ہے، چاہے وہ گھریلو کام ہو یا بچوں کی پرورش۔ ان تمام محنتوں کو اللہ نے اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو جنت کی بشارت کے ساتھ اس دنیا میں انعام دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین کے لیے ہر قسم کا کام، چاہے وہ گھریلو ہو یا باہر کا، اس ایک عبادت اور عظمت کا نشان ہے۔ ان کے صبر، عزم اور محنت کا تقدیر میں بڑا انعام رکھا ہے۔ ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا و آخرت میں انعامات سے بڑھ دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ خواتین کی ذمہ داری نہ صرف معاشرتی زندگی بلکہ روحانی زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، انہیں بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ صرف اپنے خاندان کی نہیں بلکہ پوری امت کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ محنت اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتی ہے اور اس کی اجزاء صرف جنت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کے کام کی قدر کی جانی چاہیے، چاہے وہ گھریلو ہو یا بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی رضا کے لیے ہر کام کا اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث میں عورت کی
محنت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر گھریلو ذمہ داریوں کو انجام دینے کے حوالے سے خواتین کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ایک بڑی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی صورت میں جزا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر کا کام کرنا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ اس عمل کو بھی ایک عبادت سمجھ کر کرے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف گھریلو سکون پیدا کرتا ہے بلکہ اس سے پورے معاشرے میں بھی ایک بہتر ماحول پیدا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کی فلاح اور خوشی کے لیے محنت کرتی ہے وہ دراصل دنیا کے سب سے بڑے جہاد میں شامل ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا گھر میں محنت کرنا اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنا ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ خواتین کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ان کی محنت اور قربانی اللہ کے ہاں بہت بڑے انعامات کا باعث بنتی ہیں۔ اس حدیث میں خواتین کو اپنے گھریلو کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کی روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک بڑی عبادت بن جاتی ہے اگر ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے اللہ اس کے عمل کا اجر دگنا کرتا ہے۔ اس حدیث میں خواتین کے کردار کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ شوہر کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنا نہ صرف ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا بھی باعث بنتا ہے۔ خواتین کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین سلوک کریں کیونکہ یہی عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حدیث میں خواتین کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال اللہ کی نظر میں بڑے انعامات کے مترادف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اللہ اس کو جنت کے دروازے کھول کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کا ادب کرنا خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جنت کی کنجی بنایا ہے اور اس کا اجر بھی جنت کی صورت میں دیا ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے تو وہ نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتی ہے بلکہ اس کے عمل کا انعام بھی جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنی والدہ اور والد کی عزت کریں اور ان کی خدمت میں لگ جائیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتی ہے اللہ اس کو جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس حدیث میں خواتین کو اپنے بچوں خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ جب ایک ماں اپنی بیٹی کو بہتر انسان بنانے کے لیے محنت کرتی ہے تو اللہ اس کی اس کوشش کو انعام دیتا ہے۔ اس میں عورت کی ذمہ داری کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف گھریلو کاموں میں بلکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے خواتین کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کی بہترین کردار اور محنت کا انعام اللہ کی رضا اور جنت کے دروازوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔